نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ دنیا میں انسان دو چیزوں کا متمنی اور حریص رہتا ہے۔ ایک تو مال کا متمنی اور حریص رہتا ہے، چاہتا ہے کہ میرا مال اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، کہیں رکاوٹ نہیں کہ بھئی کہیں پہ آ کے کہے کہ نہیں بس اتنا، اب مجھے اور نہیں چاہیے، یا مل رہا ہو تو کہیں نہیں اب مجھے اور نہیں چاہیے، بس اتنا کافی۔ اور دوسری چیز عمر کی حرص، زندگی کی، جینے کی۔ آدمی چاہتا ہے کہ بھئی اور جی لوں اور جی لوں اور جی لوں، یعنی اگر 80-85 سال کی عمر بھی ہے تو پھر بھی اگر بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مولانا صاحب دعا کریں بس ٹھیک ہو جاؤں میں، بس وہ پوتا پوتی ہیں ان کی خوشیاں دیکھ لوں، باقی تو یہ نہیں کہتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ میرا بہت زندگی گزار لی، اب اللہ تعالیٰ ایمان پر عافیت کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا انسان چون چون بوڑھا ہوتا ہے اس کی دو خصلتیں جوان ہوتی ہیں، یعنی جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو فرمایا دو خصلتیں کمزور ہونے کی بجائے طاقتور ہوتی ہیں، ان کی طمع، ان کا لالچ بڑھتا ہے۔ ایک زندگی کی کہ اور زندہ رہ لو اور زندہ رہ لو، اور دوسری مال کی کہ مال اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں تو یعنی بہت بڑی مقدار، تو وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے، تیسری بھی آ جائے۔ اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کا مشاہدہ کر لیں، ہر انسان اسی کی بھاگ دوڑ میں ہے، اسی کی بھاگ دوڑ میں، اسی کی کوشش میں ہے۔ حالانکہ یہ اس کو نہیں پتا کہ مجھے جو میرے پاس ہے یہ بھی میں استعمال کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، یعنی مجھے اس کا استعمال بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن حل من مزید، اور مل جائے اور مل جائے، یہ ایک حرص ہے انسان کے اندر۔ جب اللہ تعالی اپنا تعلق مضبوط عطا فرما دیتے ہیں، پھر اللہ پاک قناعت عطا فرما دیتے ہیں۔
پھر ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی رات دن صبح و شام بس یہی پروگرام، یہی چیز، یہی سوچ، یہی فکر. سو رہا ہے تو یہ فکر ہے کہ 2 سے 8 کیسے ہو جائیں، اٹھ رہا ہے تو یہ فکر ہے، ہر وقت اسی چیز کا تذکرہ. نہیں، پھر یہ بات نہیں. پھر بس وہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں لگا رہتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے مل جائے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. آپ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ بھئی کوئی آدمی جو ہے مال کو کیسے ٹھکراتا ہے؟ اگر حضور کے زمانے کی مثال دیں تو آپ کہیں گے لو جی، مثال بھی کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ کوئی ابھی قریب کے زمانے کی مثال دیں. دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے بھی تھے اور بہت بڑے صاحب علم بھی تھے. بہاولپور میں نواب آف بہاولپور نے ایک یونیورسٹی بنائی بہاولپور. اب یونیورسٹی تو بن گئی، مسئلہ یہ تھا کہ اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے کوئی ایسی قد آور علمی شخصیت ہو جس کے نام پر لوگ اس کی طرف رجوع کریں. اس نے علماء سے مشورہ کیا کہ بھی کوئی ایسا آدمی دو. انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں ایسا آدمی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو اگر وہ یہاں آ جائیں، دارالعلوم دیوبند سے یہاں آ جائیں، تو ہمارا یہ یونیورسٹی جو ہے اٹھ جائے گی، یعنی دنیا میں لوگ اس کی طرف جوق در جوق آنے لگیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. کہا کہ حضرت کو لائے کون؟ ایک وفد علماء کا بہاولپور سے تیار ہوا، یہ دارالعلوم دیوبند میں پہنچا. یہ پاکستان کی تقسیم، ہندوستان کی تقسیم سے پہلے، جب پاکستان بنا نہیں تھا اس وقت کی بات ہے. تو یہ وفد وہاں گیا اور جا کر کے حضرت سے ملاقات کی. حضرت سے کہا کہ آپ سے ملاقات. ٹھیک ہے، ملاقات کی. جب ملاقات کی تو حضرت سے کہا حضرت ہم آپ کے لیے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ حکم فرمائیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ جی ہم چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی نواب صاحب نے بنائی ہے، باہمی مشورے سے اس کے چانسلر کے لیے آپ کا نام تجویز ہوا ہے، آپ تشریف لے چلیں. مراعات ایسی ہوں گی، ایسی ہوں گی، یہ چیز، یہ چیز، یہ چیز، اور تنخواہ اس وقت 300 روپیہ آپ کو ملے گی. کتنے؟ 300 روپے. حضرت نے ان کی بات تسلی سے سنی اور اس کے بعد فرمایا دیکھو بھائی، مجھے دارالعلوم دیوبند سے 8 آنے ملتے ہیں تنخواہ. کتنے ملتے ہیں؟ 8 آنے. 8 آنے آج کل کے بچوں نے تو سنا نہیں ہوگا، لیکن ہم نے 8 آنے سنے ہیں. 5 پیسے، 1 پیسہ، 10 پیسے، یہ دیکھے ہیں ہمارے زمانے میں چلتے رہیں. اب تو فقیر بھی 100 کا نوٹ نہیں لیتا، وہی کہتا ہے کہ بس 1 لیٹر پٹرول ڈلوا دیں موٹر سائیکل میں. فقیر سمجھدار ہو گئے، چلاک ہو گئے. کہہ رہے ہیں کہ ایک فقیر تھا، اس نے
کسی سے بھیک مانگی کہ بھئی بھیک دے دو، انہوں نے کہا کھلا نہیں، کہا کہ نہیں میرے پاس ہے نہیں، کھلے نہیں، کارڈ ہے، کارڈ ہے۔ اس نے ٹھک سے مشین نکال لی کارڈ والی، فقیر نے۔ اس نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ایسے بھی کسٹمر آتے ہیں کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کارڈ ہوتا ہے، تو ان کا کارڈ چلانے کے لیے ہم نے مشین رکھی ہوئی ہے، لہٰذا کتنے کاٹیں۔ یہ فقیر ہیں۔ خیر یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو خیر حضرت نے فرمایا میری 8 آنے تنخواہ ہے، اور اس میں مہینے کا میرے گھر کا جو خرچ ہے وہ ہے 4 آنے، یعنی پورے مہینے میں میرے گھر میں جو خرچ ہوتا ہے وہ 4 آنے بس۔ اب بچ گئے 4 آنے، ان 4 آنوں میں 2 آنے جو ہیں وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اور 2 آنے جو ہیں وہ مہمانوں پر خرچ کرتا ہوں۔ اب جو 2 آنے میں صدقہ کرتا ہوں تو وہ صدقہ کرنے کے لیے میں مستحق ڈھونڈتا ہوں، کون آدمی ایسا ہے کہ جس کو 2 آنے دوں۔ تو فرمایا کہ اگر میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں وہاں تو میرے گھر کا خرچ تو 4 آنے ہی رہے گا، میرے گھر کا خرچ 4 آنے ہی رہے گا، باقی جو پیسہ ہے وہ میں کہاں خرچ کروں گا؟ اس کو خرچ کرنے کے لیے میں تو صبح و شام بس یہی لوگوں کو ڈھونڈتا پھروں گا کہ کون ملے اس کے اوپر خرچ کروں، کون ملے۔ تو میں نے تو دین کا کام کر لیا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس پریشانی میں مبتلا ہونے کی، لہٰذا میں نہیں جا رہا۔ اور فرمایا کہ یہاں میں دین کا کام کر رہا ہوں، اچھے سے کر رہا ہوں، بہت اچھا کام کر رہا ہوں، وہاں پتہ نہیں ایسا کر سکوں یا نہ کر سکوں، لہذا آپ کسی اور آدمی کو ڈھونڈیں، مجھے نہیں ضرورت۔ دیانتداری سے ہم غور کریں، سمجھیں، کیا آج کے دور میں ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ کیا مولوی، کیا اور مال آتا کس کو برا لگتا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے اور مل جائے، اور مل جائے، اچھی بات ہے۔ میرے عزیزو، جب دل میں یہ بات ہوگی کہ بھائی پتہ نہیں میں نے شام کو بستر پر لیٹنا ہے یا قبر میں لیٹنا ہے، جب دل میں یہ بات ہو کہ یہ نہیں پتا کہ شام کو آج رات جو میں نے لیٹنا ہے وہ قبر میں لیٹنا ہے یا بستر پر لیٹنا ہے، تو اس کو قطعاً نہ گاڑی کی خوشی، نہ بنگلے کی خوشی، کسی اور چیز کی خوشی نہیں ہوگی۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کو آپ بہت بڑی ساری گاڑی دے دیں، بڑا سارا بنگلہ دے دیں، اس کو کہیں یہ آپ کا ہے، لیکن ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کو کینسر ہے اور وہ بھی آخری اسٹیج میں، ایک ہفتے کے اندر اندر آپ یہاں نہیں ہوں گے، زمین کے نیچے ہوں گے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ دیانتداری سے اس سے قسم اٹھوا کے پوچھیں کہ آپ کو جو بنگلہ ملا یا جو گاڑی ملی یا جو جہاز ملا، اس کی کتنی خوشی ہے آپ کو؟ کتنی خوشی؟ وہ کہے گا خاک خوشی ہے، مجھے تو الٹا یہ سن کر کہ 8 دن کا مہمان ہوں، میں اس کے بعد ختم ہو جاؤں گا، مجھے تو قطعاً کسی چیز کی کوئی خوشی نہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں جو چیزوں کا لالچ اور چیزوں کی تمنا وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم بھی ہمیشہ رہیں گے، چیزیں بھی ہمیشہ رہیں گی، نہ ہم نے جانا ہے نہ چیزوں نے جانا ہے، جبکہ پتہ نہیں ہے کسی بھی انسان کو کہ کب کس کا بلاوا آ جائے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزوں کی تمنا، یہ مال اور زندگی، اور یہی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
جن کا میں نے واقعہ سنایا، ایک صاحب ان کے پاس آ گئے. یہ مسجد میں تھے، چند ایک لوگ، جیسے کوئی آدمی مسجد میں بیٹھا ہو تو ان کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل، تو ایک صاحب آ گئے. انہوں نے بڑا مشکل سے توڑا اٹھایا ہوا تھا. پہلے وقتوں میں پیسے نوٹوں میں نہیں ہوتے تھے، سکوں میں ہوتے تھے. تو سکوں، وہ صاحب اندر آئے ہانپتے کانپتے، کہا جی یہ پیسے ہیں اور اتنے ہیں، بڑی مقدار میں. تو حضرت سے کہا کہ حضرت آپ لے لیں اور آپ جہاں چاہیں خرچ کرتے ہیں. جن لوگوں میں، حضرت نے فرمایا کہ کیوں، میں کوئی تمہارا نوکر ہوں؟ میں کوئی تمہارا نوکر ہوں؟ میں کیوں خرچ کروں؟ تمہارا مال تم خرچ کرو، تمہارا مال تم خرچ کرو، میں کیوں خرچ کروں؟ اگر اللہ نے میرے ہاتھ سے خرچ کروانا ہوتا تو مجھے دیتے، مجھے نہیں دیا، آپ کو دیا، تو آپ خرچ کریں، میں کیوں خرچ کروں؟ اس نے کہا چلو آپ رکھ لیں. فرمایا مجھے ضرورت نہیں، میں کیا کرنا ہے میں نے. اس نے بہت کوشش کی، حضرت نے نہیں قبول کیا. اس نے جاتے جاتے مسجد کے باہر حضرت کا جوتا پڑا ہوا تھا، اس پر وہ تھیلا ڈھیر کر دیا. تھیلا اس کے اوپر کلٹی کر کے تھیلا لے گیا، پیسے وہاں پڑے. اب حضرت اٹھے، جوتا ڈھونڈ رہے ہیں، جوتا کہاں ہے؟ تو پتہ چلا کہ بھئی جوتا تو پیسوں کے نیچے دبا ہوا ہے. یہ حقائق ہیں. حضرت نے مسکرائے، فرمایا کہ بات یہ ہے، دنیا اللہ تعالیٰ مالداروں کو بھی دیتے ہیں، اپنے بندوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن مالداروں کو، دنیا والوں کو دنیا تھکا کے ملتی ہے. وہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، پھر جا کے ملتی ہے، اور وہ بھی کتنی ملے کچھ پتہ نہیں. اور جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں، وہ اس طرح سے عطا فرماتے ہیں کہ ان کے جوتوں میں اللہ ڈال دیتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی آدمی ان کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ دو انعام دیں گے. اگر کوئی آدمی یہ کام کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ دو انعام دیں گے، اور دو انعام وہی ہیں جو انسان کی حرص ہے. ایک، اللہ اس کی زندگی میں برکت دیں گے، عمر میں اضافہ ہوگا. دوسرا، مال خوب دیں گے، مال خوب دیں گے. اب بھئی یہ کون سی ایسی چیزیں آ گئی؟ فرمایا کہ ایک تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان پر خرچ کریں. اس سے اللہ زندگی میں بھی برکت دیں گے، مال میں بھی اضافہ ہوگا. اور دوسری چیز، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، بہن بھائیوں پر، جو قریب کے رشتے ہیں، ان پر خرچ کریں. فرمایا ان پر خرچ کرنے سے اللہ تعالی زندگی میں بھی برکت دیں گے، مال میں بھی برکت دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا خرچ کرتے تھے کہ کسی کے لیے بھی نہ نہیں تھی. آپ کے پاس سب سے پہلے بڑی مقدار میں جو مال آیا وہ بحرین سے آیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مسجد میں ڈال دیا جائے. مسجد میں ڈھیر لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ 10 فٹ کا تھا. 10 فٹ کا کیا معنی ہے؟ یعنی ان دروازوں سے تو شاید وہ گزر ہی نہ سکے. گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے. گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے، پاؤں زمین پر لگتے تھے. ایسا اونچا لمبا قد تھا. تو حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال سے دیں، مال میں سے میری مدد کریں. میں نے
بدر کے موقع پر جنگ بدر ہوئی تھی، جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس وقت کافر جو ہے حضور کے ساتھ لڑائی میں انہیں دھکے سے ساتھ لے آئے، یہ نہیں آ رہے تھے، انہوں نے زبردستی ان کو ساتھ گھسیٹ لیا، جب لے آئے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ گرفتار ہو گئے، جب گرفتار ہو گئے تو آپ نے فدیہ کا حکم دیا کہ بھئی اتنا اتنا پیسہ دیں۔ اب انہوں نے اس موقع پر اپنا بھی فدیہ دیا، اور ان کے بھتیجے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی تھے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک مسلم، ان کا فدیہ بھی دیا، یعنی ڈبل فدیہ دیا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کا فدیہ بھی دیا، اپنا بھی دیا، تو اس کی وجہ سے میں ذرا مشکل میں آ گیا، اب میری مدد کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال پڑا ہے، اس میں سے لے لو، اس میں سے لے لو۔ انہوں نے کپڑا بچھایا، اس میں ڈالتے رہے ڈالتے رہے ڈالتے رہے ڈالتے رہے، اتنا ڈالا کہ اب اٹھائیں تو اٹھے نہیں، اب اٹھائیں تو اٹھے نہیں، اندازہ کریں کتنا ڈالا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، پھر حضور سے کہنے لگے، جب اٹھانے کی کوشش کی نہیں اٹھا تو حضور سے فرمایا کہ کسی سے کہہ دیں یہ لوگ بیٹھے ہیں کہ میرے ساتھ اٹھوا دیں، میرے سر پہ رکھوا دیں ایک دفعہ، پھر تو میں لے ہی جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، کسی سے نہیں کہیں گے۔ حضور سے کہنے لگے آپ اٹھوا دیں، فرمایا نہیں۔ کم کیا، پھر اٹھانے کی کوشش، پھر نہیں اٹھا، پھر اور کم کیا، پھر اور کم کیا، پھر اٹھایا، بڑی مشکل سے اٹھا اور لے کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عام لوگوں میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اپنا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کہاں دوں؟ یا رسول اللہ آپ کے حوالے جہاں۔ آپ نے فرمایا میری نظر میں اس کا سب سے بہترین مصرف آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، ان میں خرچ کریں۔ اب آج کل ہمارے زمانے میں تو مجال ہے کہ ہم ان پر خرچ کریں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس مال ہم سے نیچے ہی رہنا چاہیے، ہمارے اوپر آگے نہیں بڑھنا، پورا باغ ان میں تقسیم کر دیں۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے منہ بولا بیٹے حضور کے پاس آئے، بہت خوبصورت گھوڑا لے کے آئے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے اللہ کے راستے میں ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جس کو چاہیں وہ آپ دے دیں تاکہ مجھے اجر و ثواب ملے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ گھر گئے، ابھی وہ گھر پہنچے نہیں، کہیں راستے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے آئے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے وہ گھوڑا ان کے حوالے کر دیا، فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ اب وہ گھر پہنچ گئے، ابا ابھی پہنچے نہیں، بیٹا پہلے پہنچ گیا۔ وہ جب گھر آئے تو دیکھا کہ میرا گھوڑا گھر، کہا کہ یہ کیسے؟ کہا حضور نے یہ مجھے دے دیا۔ اب یہ بیچارے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا جو اللہ کے راستے میں دیا ہو تو وہ مجھے ہی واپس کر دیا، میرے گھر میں آ گیا، میں نے تو اللہ کے۔ آپ نے فرمایا زید تمہیں تو اللہ نے دوہرا اجر دے دیا، ایک اللہ کے راستے میں اور دوسرا قریبی رشتہ دار کو، تو وہ تو بیٹے تھے۔ تو پتہ چلا اگر باپ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اور پھر اولاد ضرورت مند بھی ہو اس پر خرچ کرتا ہے تو دوہرا ثواب ہے۔ آج کل ہم مسجد میں دے دیں گے، ہسپتال میں دے دیں گے، عیدی میں دے دیں گے، مدرسے میں دے دیں گے، اپنی اولاد پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بیچارے لوگوں سے قرض مانگتے پھرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں پر دینے کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں ہیں،
اتفاق سے دونوں کا نام زینب ہے، دونوں کا نام زینب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے بڑا روب رکھا تھا، روب رکھا تھا۔ نیا آدمی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کانپ جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے حضور کے قریب ہوتا جاتا تو اس کی محبت بڑھتی جاتی، یکدم اگر کوئی دیکھتا تھا تو روب میں آ جاتا تھا۔ عورتوں کی تو مجال نہ تھی، تو وہ دو عورتیں یہ حضور کے سامنے پاس آئیں مسئلہ معلوم کرنے کے، لیکن حضور کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ہمت نہ ہوئی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ باہر سے مل گئے اتفاق سے، تو حضرت بلال سے کہنے لگیں کہ حضور سے ایک مسئلہ پوچھ کے بتاؤ۔ کہ کیا مسئلہ؟ اتفاق سے دونوں کا ایک ہی مسئلہ تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم اپنا مال، اگر ہمارا شوہر غریب مستحق ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، ہم اس پر خرچ کر دیں تو آیا ہمیں ثواب ملے گا؟ یعنی یہ تو سن رکھا ہے کہ بھی اپنا مال جو ہے مسجد میں دے دو، اپنا مال مدرسے میں دے دو، اپنا مال جہاد میں دے دو، اپنا مال فلاں جگہ دے دو تو اتنا ثواب ہے۔ اپنے شوہر کو اپنا مال اگر ہم دے دیں تو آیا اس پر بھی ثواب ہے؟ یہ پوچھ کے بتا۔ لیکن ساتھ کہا کہ ہمارا نام نہ بتانا۔ خیر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور آ کر کے حضور سے کہا، یا رسول اللہ، دو عورتیں آئی ہیں، وہ یہ مسئلہ معلوم کر رہی۔ آپ نے فرمایا کون عورتیں؟ کہا زینب۔ فرمایا کون زینب؟ انہوں نے بتا دیا، یا رسول اللہ، ایک تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ ہیں، ایک اور نام بتایا کہ فلاں زینب ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، کیا مسئلہ معلوم؟ یہ مسئلہ معلوم کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو دوہرا اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ یعنی اپنے شوہر پر، اگر اپنی بیوی اپنے شوہر پر خرچ کر رہی ہے، مثلا ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بیوی کے حصے میں اس کے میکوں کی طرف سے خوب مال آ جاتا ہے، اور شوہر بیچارہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اتنے وسائل نہیں ہوتے، بڑی مشکل سے وہ اپنے بچوں پر اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، پورا کرتا ہے، فیسیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں۔ ایسے میں اگر بیوی کے پاس زائد ہے اور وہ اس نے سوچا کہ بھی میں فلاں کام کروا دوں، فلاں کام، اس کی بجائے اگر اپنے شوہر کے اوپر خرچ کر دیتی ہے، شوہر کو دے دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر و ثواب عطا فرماتا۔ تو خیر، میں یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کام کرو، اپنے قریبی رشتہ دار، پھر اپنے والدین کے جو دوست ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار تو ہیں ہی، قریبی رشتہ دار سے ہٹ کر جو والدین کے دوست ہیں، تعلق والے ہیں، ان پر خرچ کرنا، انہیں دینا، یہ بھی والدین کے اجر و ثواب کے پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے بھی والدین کو اجر و ثواب ملتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں۔ اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے تو آدمی کوشش کرے کہ والدین کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے چچا ہیں، تایا ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کو خوش رکھے، ان پر خرچ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سواری پر تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک دیہاتی آدمی سامنے سے آیا، اتر کر اپنا امامہ اتارا اور اس کو ہدیہ کر دیا۔ تو حضرت کے ساتھ ایک صاحب اور تھے، انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کون بڑا آدمی ہے کہ جس کو انہوں نے اپنا امامہ دے دیا۔ تو انہوں نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ میرے ابا جان کے جان پہچان والے ہیں، میرے ابا جان کے جان پہچان والے ہیں، ابا جان کی نسبت سے میں نے ان کو یہ ہدیہ دیا ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اگر کبھی کچھ گوشت یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کی جو دوستیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسبت سے ان کے گھروں پر ہدیہ بھیجتے، تو پتہ چلا کہ دو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائیں جو عمر میں برکت کا ذریعہ اور رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں: اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اپنے والدین پر خرچ کرنا، والدین کے تعلق والوں پر خرچ کرنا، والدین کے دوست احباب پر خرچ کرنا، ان کو عزت اور احترام دینا، یہ ہمارے والدین کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے اور ہمارے مال میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ تیسری چیز، اگر شکر کا اہتمام کر لیں، شکر کا، انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ ہم نے الٹ کر لیا، ہم دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے، ہم کہتے ہیں لو وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا، میں تو 2 نمازیں پڑھ رہا ہوں، وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا۔ یعنی بجائے اس کے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کہے کہ بھئی فلاں آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، 9 نمازیں پڑھتا ہے، 9 نمازیں، اس پر 9 بھاری نہیں اور میرے اوپر 5 بھاری ہیں۔ یعنی سوچنا تو یوں چاہیے۔ تو فرمایا دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک دفعہ گرمی کا زمانہ اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں، تو دل میں خیال آیا، آسمان کی طرف منہ کیا کہ اے محبوب تیرے دوستوں کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہے۔ یہ زبان سے کلمہ نکلا یا دل میں خیال آیا تو فوراً اللہ نے سامنے ایک آدمی دکھا دیا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، دونوں پاؤں۔ فوراً توبہ کی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے ناشکری کا کلمہ نکل گیا، چلو کوئی بات نہیں، پاؤں تو چلنے کے لیے ہے نا، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں۔ تو بھائی خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو اپنے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، اعزاء اقربا ہیں، ان پر خرچ کرنے سے اللہ مال میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، زندگی میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات شکر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کسی بھی حال میں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ساتھی تھے، چند دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، تو میں تو ایسا کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں نے کہا اچھا ایسا کروں کہ آپ، یہ تو آپ کی پریشانی ہے نا، اب آپ ایسا کرو، اللہ کی نعمتوں کو گنو، لکھو کہ اللہ کے انعامات کتنے ہیں۔ بس سمجھ میں بات آ گئی۔ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا ہوگا، دور قریب کے ہمارے ایک عزیزوں میں ایک خاتون کا انتقال ہوا، 6 ماہ تک کم و بیش، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، 6 کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ 6 ماہ تک لیٹ نہیں سکی، بس بیٹھے ہی بیٹھے، یعنی اس طرح سے بیٹھی ہیں اور کرسی پر یا چرپائی پر پاؤں نیچے کر کے بس 24 گھنٹے، یعنی 6 ماہ تک کبھی کمر نہیں لگی۔ اب آپ سوچیں
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ صرف یہی ایک نعمت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو لیٹنا نصیب فرماتے ہیں، صرف ایک نعمت، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ ہاں، اس موقع پر انسان چاہتا ہے کہ ساری دولت دے دوں، یہ ایک چیز مجھے حاصل ہو جائے، یہ ایک چیز مجھے حاصل ہو جائے۔ تو بھائی، اللہ تعالیٰ کا شکر اور خرچ، اس کا خوب اہتمام رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، فلسطین کے تمام مسلمان شہداء، مجروحین، مجاہدین، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ اے اللہ، درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، ناگہانی موت سے، اچانک حادثاتی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ایک خاتون ایکسیڈنٹ میں زخمی ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنے انعامات کو عام اور تام فرما، اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ان کے حوصلوں کو بلند فرما، ان کے قوت میں اضافہ فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔